پاکستان کی مشہور ترین اداکارہ اور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں جب 50 کی دہائی میں اپنے کام کے عروج پہ تھیں تو ان کے خلاف لاہور کی ایک مجسٹریٹ عدالت میں ایسا کون سا مقدمہ درج ہوا جس میں ملکہ ترنم کو برقع پہن کر عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر حیات جویا اور پاکستان کے مشہور مقدمات سیریز میں آج ہم ملکہ ترنم نور جہاں کے اس کیس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، یہ 50 کی دہائی کا زمانہ تھا جب ملکہ ترنم میڈم نور جہاں اپنے شہرت کے بلند آسمانوں پہ تھیں اور ان کے گانے زبان زد عام تھے۔ پاکستان کیا بلکہ دنیا بھر میں ان کے لاکھوں پرستار تھے۔ تو اس دوران لاہور کی ایک مجسٹریٹ عدالت میں بیگت نامی خاتون نے ملکہ ترنم نور جہاں پہ ایک استغاثہ دائر کیا کہ وہ شوکت حسین رضوی اور ملکہ ترنم نور جہاں کے اسٹوڈیو میں آئی ہوئی تھیں اور انہی کے گھر میں رہتی تھیں کہ ایک دن کسی بات پہ ملکہ ترنم نور جہاں نے ان پہ تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا، اس طرح ان کی سرعام بے عزتی کی اور اس استغاثہ کی تائید میں اس نے 2 گواہ بھی پیش کیے۔ اس لیے مجسٹریٹ کی عدالت نے مقدمہ کو قابل سماعت سمجھتے ہوئے ملکہ ترنم نور جہاں کو سمن جاری کر دیے۔ 50 کی دہائی میں وہ اپنی شہرت کے عروج پہ تھیں اور اس وقت شہر لاہور اور تمام اخبارات کے لیے یہ خبر انتہائی سنسنی خیز تھی، اسی لیے دوسرے دن کے تمام اخبارات کی شہ سرخیوں میں مقدمہ کی تاریخ اور تفصیل درج تھی۔ چونکہ ملکہ ترنم نور جہاں 50 کی دہائی میں خاصی مقبول اور خاصی مصروف اداکارہ تھیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کو عدالت حاضری سے استثناء دیا جائے اور ان کی جگہ ان کے وکیل کو پیش ہونے کے اختیارات دیے جائیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے کیس کی پیروی کے لیے سردار ظفر اقبال اور پاکستان کے مشہور قانون دان ایس ایم ظفر کو اپنا وکیل ہائر کیا اور ان کے وکلاء سردار ظفر اقبال اور ایس ایم ظفر نے دفعہ 205 ضابطۂ فوجداری کے تحت تمام فیصلہ جات نکلوائے جن کے تحت پردہ نشین عورتوں کو حاضری سے استثناء دیا جاتا ہے۔ اسی دفعہ کی روشنی میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی۔ ذکر مشہور قانون دان ایس ایم ظفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میرے اوپر یہ مقدمہ جھوٹا اور مجھے عدالتوں میں گھسیٹنے کے لیے دائر کیا گیا ہے۔ سکرین پر آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں پردہ نشین عورت نہیں، لہٰذا عدالت حاضر ہونے سے مجھے استثناء دیا جائے اور میری جگہ میرے وکیل سردار ظفر اقبال اور ایس ایم ظفر کو پیش ہونے کے اختیارات دیے جائیں۔ مقدمہ کی تاریخ کے ایک دن قبل یہ درخواست دائر کر دی گئی اور مقدمہ والے دن ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور کے باہر لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ پورے پاکستان سے ملکہ ترنم نور جہاں کے پرستار، ان کو چاہنے والے لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر جمع تھے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جب سردار ظفر اقبال ان کے وکیل عدالت میں پہنچے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملکہ ترنم نور جہاں ان کے ساتھ آئی ہیں، چونکہ باہر لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر ہے اس لیے ان کو عدالت آنے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو اس پر اس وقت کے مجسٹریٹ عبدالحی نے ان سے کہا کہ ملکہ ترنم کو ریٹائرنگ روم یعنی جج کے کمرے سے لے کر آئیں۔ جب ملکہ ترنم اپنے وکیل سردار ظفر اقبال کے ساتھ گاڑی سے نکل کر عدالت میں پہنچیں تو عدالت میں موجود تمام لوگ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے، چونکہ اس وقت ملکہ ترنم ایک پراپر پردہ نشین عورت بن کر ایک برقع پہن کر عدالت میں پیش ہوئی تھیں۔ جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو ملکہ ترنم نور جہاں کے وکیل سردار ظفر اقبال عدالت کو اس نقطہ پر لے آئے کہ دفعہ 205 ضابطۂ فوجداری کے تحت اگر یہ عدالت کی ثوابدید پہ منحصر ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ملزم کو حاضری سے استثناء دے سکتی ہے، اور ساتھ ہی سردار ظفر اقبال نے عدالت کو یہ بھی ثابت کر دیا کہ ملکہ ترنم نور جہاں بظاہر فلموں میں ضرور کام کرتی ہیں لیکن وہ ایک پردہ نشین عورت ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی پردہ نشین عورت مکمل پردہ نشین عورت نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر میں یا اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے پردہ نشین نہیں ہوتی۔ اسی طرح ملکہ ترنم نور جہاں بھی اگر اسٹوڈیو میں جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پردہ نشین عورت نہیں۔ اسٹوڈیو میں کام کرنے والے اس یا تو ان کے دوست احباب ہیں یا ان کے خامد کے دوست احباب ہیں، اس لیے ان کے لیے وہ ایک برادری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کوئی پبلک ڈیلنگ میں نہیں جاتی، لہٰذا ملکہ ترنم نور جہاں بھی ایک پردہ نشین عورت ہیں اور وہ عدالت حاضری سے استثناء چاہتی ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے برقع پہن کر عدالت پیش ہونے سے اور ان کے وکیل کے مضبوط دلائل سے عدالت نے ملکہ ترنم نور جہاں کو حاضری سے استثناء دے دیا۔ پاکستان کے مشہور قانون دان ایس ایم ظفر اپنی کتاب میں اور میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں کو عدالت میں پیش ہونے کی نوبت نہیں آئی اور 2-4 پیشیوں کے بعد یہ کیس اس بات پہ ختم ہو گیا
کہ اس نگہت نامی خاتون نے عدالت میں ملکہ ترنم نور جہاں سے صلح کرنے کی درخواست دے ڈالی اور ساتھ ہی مجسٹریٹ عبدالحی سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کی ملکہ ترنم سے صلح کروا دی جائے اور انہیں اسٹوڈیو میں جانے کی اجازت بھی دے دی جائے، اور بعد میں ملکہ ترنم نور جہاں نے اس کو معاف بھی کر دیا اور وہ ان کے اسٹوڈیو میں بھی آنے جانے لگ گئیں۔ اس کیس کے ختم ہونے کے بعد بھی ملکہ ترنم نور جہاں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت کام کیا اور مشہور سے مشہور تر ہوتی گئیں۔ انہوں نے اس کے بعد بہت سی لازوال فلمیں کیں اور بہت سارے انہوں نے اپنے گانے بھی ریکارڈ کروائے۔ ایک اندازے کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں نے 10,000 سے بھی زیادہ گانے ریکارڈ کروائے، اور اسی اثناء میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو 1965 میں تمغہ امتیاز سے نوازا اور 1996 میں ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 23 رمضان المبارک سن 2000 کو ملکہ ترنم نور جہاں اپنے لاکھوں کروڑوں مداحوں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ناظرین، پاکستان کے مشہور مقدمات سیریز میں آگے بھی ہم پاکستان کے ایسے مشہور مقدمات آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔